السلام علیکم دوستو، ہوری نیوز چینل میں خوش آمدید۔ ڈیئر فرینڈز، امریکہ میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ قدرت کے اس عذاب کو دیکھ کر امریکی عوام خوف زدہ ہو گئی۔ طوفانوں، سیلابوں اور دیگر آفاتوں نے کیسے دنیا بھر کو پریشان کر رکھا ہے، اور اس بارے میں قرآن و احادیث میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ امریکہ میں طوفانی بگولوں نے کتنی تباہی مچائی اور اس سے کتنی افراد ہلاک ہوئے، یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا، لہٰذا ان قیمتی معلومات کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، بحیرہ عرب کے سمندری طوفان بپر جوائے کے بعد اب امریکہ میں خوفناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں امریکی ریاست ٹیکساس میں تباہ کن ٹورنیڈو یعنی طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی۔ اس بگولے کو عذاب الہی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے نظام میں فساد اور انسانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں کا سبب انسان کے اعمال ہوتے ہیں، جیسے ظاہری اسباب کے اثرات ہوتے ہیں جو حواس سے محسوس کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح نظام کائنات کی اصلاح کے لیے کچھ باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے ظاہری اسباب کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی سخت سردی میں بچاؤ کا انتظام نہ کرے تو اسے سردی سے بخار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بھی ایک منفی تاثیر ہے، جب وہ حد سے بڑھتی ہے تو اس کے مہلک اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ اثرات قدرت خداوندی سے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، یہ عذاب کسی بھی صورت میں نازل ہو سکتے ہیں، سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، اجناس کی کمی کی صورت میں اور دیگر کئی صورتوں میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، کوئی ملک سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان ہے تو کوئی غربت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ امریکہ جیسے طاقتور ممالک بھی قدرت کے سامنے بے بس ہیں۔ کچھ مہینے قبل امریکہ میں سخت برفانی طوفان آیا تھا، جس نے تباہی کی وہ داستان رقم کی کہ خود امریکی باشندے بلبلا اٹھے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ کو طوفانی بگولوں کا سامنا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں طوفان سے نظام زندگی بری طرح سے متاثر ہے، اور مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست اوکلاہوما میں 4، ٹیکساس میں 2 اور مشیگن میں 1 بگولے نے تباہی مچائی، جبکہ اوہایو اور فلوریڈا میں بھی طوفانی بگولوں کی اطلاعات ہیں۔ طوفانی بگولے جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں، تباہی کی داستان چھوڑتے جا رہے ہیں۔ طوفان سے اوکلاہوما اور ٹیکساس میں گزشتہ روز 43,000 افراد کو بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ بگولوں سے بجلی کے کھمبے گرنے سے ٹریفک کا نظام بھی درم برم ہو گیا، متعدد گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ موسمیات نے آج بھی شدید طوفان آنے کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ امریکی عوام نے اسے قدرت کا عذاب قرار دیا، اور میڈیا سے بات کرنے والے امریکی شہریوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے زندگی میں اتنے خوفناک اور دل دہلا دینے والے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ بلا شبہ قدرتی آفات انتہائی تباہ کن اور قیامت خیز ہوتی ہیں، جن سے مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ دین اسلام اور قرآن پاک میں ان آفات کو انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ بے شک اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ اللہ کے حکم سے ہی انجام پاتا ہے۔ جن طبعی قوانین کے تحت یہ کارخانہ حیات چل رہا ہے، ان کا وضع کرنے والا اللہ ہی ہے، انسان تو بس ان کا علم ہی حاصل کر سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے نتیجے میں انسان طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ بعض اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو قدرتی آفات کو دعوت دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ یک لخت نیست و نابود نہیں کرتا، بلکہ پہلے وارننگز دیتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے اور اپنا طرز زندگی درست کر لے۔ دوستو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے، جو کفر اور فسق کی پاداش میں دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال کیا گیا، جس سے مراد وہ تکلیفیں، مصیبتیں اور آفتیں ہیں جو اس دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں۔ مثلا افراد کی زندگی میں سخت بیماریاں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت، المناک حادثات، قدرتی آفات، نقصانات
اور ناکامیاں وغیرہ۔ اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، فسادات، لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ان آفات کے نازل کرنے کی مصلحت یہ بیان کی گئی کہ بڑے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس طرز فکر و عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخر کار انہیں وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بخیریت ہی نہیں رکھا کہ بالکل آرام و سکون سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے اور آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے بالا تر کوئی طاقت نہیں جو اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی آفات، آندھیوں، طوفان، زلزلوں، وباؤں اور سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے اللہ کا طے شدہ عذاب قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیشگوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا تنبیہ کے طور پر ان کا ذکر کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرتے رہنا اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر دے مارے گا اور تم پر اس طرح لعنت کرے گا جس طرح پہلی امتوں پر کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ضرور انجام دیتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے اعمال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ سب پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر اس کا ذلیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچ اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، شراب پی جانے لگے، امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان کرنے لگے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھنسائے جانے، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگے۔ جی تو ڈیئر فرینڈز، یہ تھی آج کی معلومات پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔